مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 100 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف مرزا جی کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سیکھ سمجھ رہے تھے۔ مرزا جی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراضات کے حوالے سے یعنی کہ مزید اعتراض کرنے کے لیے مرزا جی نے یزید کے عنوان کو چھیڑا اور یزید کے اوپر لمبی چوڑی جو ہے وہ بات چیت مرزا جی نے کرنا شروع کی، اور پھر مرزا جی اس بات کی طرف آئے کہ جی یزید پہ لعنت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے آخری ویڈیو میں اس حوالے سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو مرزا جی پہلے تو کہتے ہیں کہ میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی کسی بھی ویڈیو کلپ میں، ٹھیک ہے، البتہ میں یہ کہتا ہوں وہ لعنت کا مستحق ہوا۔ یہ مرزا جی نے یزید کے حوالے سے بات شروع کی۔ اس کے بعد مرزا جی آگے جا کے کہتے ہیں کہ لیکن ہم لعنت نہیں کرتے، اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اور 57 آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت۔ یہ سارے الفاظ مرزا جی کے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ اس میں میں بتا دوں اس کے ساتھ ہی بتا دیں۔ ہاں، لعنت کہتے ہیں جی یزید کے اوپر لعنت کرنی چاہیے۔ میرے بھائی میرا چیلنج ہے، میں نے کبھی بھی لعنت نہیں کی کسی ویڈیو کلپ میں، ٹھیک ہے؟ البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لعنت کا مستحق ہوا۔ یہ یزید کے جھوٹے کارنامے جو میں نے بتائے ہیں، اس میں اس کے جو یزید کے جو برے کارنامے ہیں اور اس کے جھوٹے دفاع کے خلاف میں نے یہ پمفلٹ لکھا 5A، یزید کے 3 سیاہ کارنامے، ٹھیک ہے؟ اس میں نے لکھا ہے کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے وہ لعنت کا مستحق ہوا، صحیح مسلم کی احادیث کے تحت مستحق ہوا ہے، لیکن ہم لعنت نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرتا ہے اس کو روکتے بھی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت ہے سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور 57 آپ کو پتہ کیا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت میں۔ آگے مرزا جی کہتے ہیں حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ مرزا جی بالکل ہوں گے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ مسئلہ یہ اسی جس مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر آپ شروع میں یہ کہہ کر آ چکے ہیں میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے رسول کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا۔ تو مرزا جی یہ حسین کو شہید کرنے والے اللہ رسول کو اذیت دینے والے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ تو آپ نے اپنی ڈال دی نا اس کے اندر بات۔ بے شک یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کو تو کوئی اذیت دے نہیں سکتا، یہ تو مرزا جی کی گمراہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے، اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ رسول کو اذیت دینے والے بالکل رسول کو اذیت دینے والے اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا جس نے جان بوجھ کر آپ کے مقام و مرتبے کو جانتے کے بعد آپ کو شہید کیا ہو، جو جانتا ہو، اس کے لیے میں اتنی بات تھوڑی ہے کہ وہ اذیت دینے والا ہے، نہیں، وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے، سمجھے گا میری بات۔ اب دیکھیں کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے ہیں نہیں۔ اب مرزا جی کے ارد گرد وہ عوام جو بیٹھے تھے مرزا جی، جس کو مرزا جی نے تھوڑی دیر پہلے چائے بسکٹ کھلایا تھا، ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد، تو وہ فوراً سارے کہنے لگے بالکل ہے۔ مرزا جی نے پھر مستدرک کے حوالے سے روایت پڑھنی ہے، لیکن بہرحال سمجھے ذرا بات۔ اب دیکھیں مرزا جی سے ہم کہیں گے کہ واقعی مرزا جی نے جو کہا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کہ بھئی ان کو یعنی ان کے لیے اذیت کا باعث ہے یا نہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن مرزا جی سلف کا فہم بیان کرتے، مطلب جہاں محدثین یہ بات کرتے ہو وہاں سے پڑھ کے سناتے۔ مرزا جی نے پڑھ کے نہیں سنایا،
اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں ابرات میں تفسیر ابن کثیر ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 263, یہی آیت نمبر 57, اس کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر میں تم سے کہتا ہوں میرے اصحاب کو میرے بات نشانہ نہ بنا لینا, میری محبت کی وجہ سے ان سے بھی محبت رکھنا, ان سے بغض و نفرت رکھنے والا مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے. انہیں جس نے ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی, میرے اصحاب کو, اور اصحاب میں اہل بیت شامل ہیں, سیدنا علی, سیدنا حسن و حسین و دیگر اہل بیت شامل ہیں. مزے کی بات دیکھیں کہ واضح طور پہ اسلاف نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات لکھ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے مجھے میرے صحابہ کے معاملے میں اذیت مت دینا, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی, اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایزا دی یقین مان کہ اللہ تعالیٰ اس کو راکھ بنا دے گا. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں حدیث ترمذی میں بھی ہے. اب آپ سمجھیں کہ مرزا جی نے اسلاف سے اس آیت کا فہم پڑھ کے کیوں نہیں سنایا, کیونکہ اس میں تو صحابہ کا ذکر آ جاتا. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, صحابہ پہ لعنت ملامت کرنا, اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دینا نہیں, اور لعنت ملامت کرنے کے لیے سہولت کاری کرنا, کیا لعنت ملامت کے گناہ میں برابری کی شریک نہیں؟ مرزا انجینئر کا دن رات کا اڑنا بچھونا یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تنقید کرنے کے لیے, تنقیص کرنے کے لیے, لعنت ملامت کرنے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے, اور آیت کیا پڑھ کے سناتا ہے؟ دیکھو اللہ کی قدرت دیکھو, آیت وہ پڑھ کے سناتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ تمام اصحاب رسول کے بارے میں بد کلامی کرنا اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا. پھر کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمانداروں کی طرف ان برائیوں کو منسوخ کرتے ہیں جن سے وہ بری ہیں وہ بڑے بہتان باز ہیں اور زبردست گناہ گار ہیں. بھائی توجہ سے سنو, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں جو لوگ ایمانداروں کی طرف ان برائیوں کو منسوخ کرتے ہیں جن سے وہ بری ہیں وہ بڑے بہتان باز ہیں اور زبردست گناہ گار ہیں. اس وعید میں سب سے پہلے تو کفار داخل ہیں, یعنی صحابہ کرام ایمان والے, صحابہ کرام کی طرف ان برائیوں یا غلطیوں یا خطاؤں کا انتصاب کرنا جن سے وہ بری ہیں, جو ان میں نہیں تھیں, ان کے لیے روایات کے تراجم بدلنا, ان کے لیے ضعیف اور من گھڑت روایات پیش کرنا, ان کے لیے صحیح احادیث کے تاریخی من گھڑت پس منظر بتانا, ان کے لیے اپنی آراء دینا, اور ان پر وہ الزام تراشیاں کرنا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا آدمی بہت بڑا بہتان باز ہے اور زبردست گناہ گار ہے. اس وعید میں کہ جو اس آیت میں دی گئی ہے سب سے پہلے کفار داخل ہیں. اب مطلب کیا ہوا؟ مرزا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف ان برائیوں کا, ان غلطیوں کا انتصاب کر کے جن سے صحابہ بری تھے, مرزا بہت بڑا بہتان باز, زبردست گناہ گار اور بقول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس وعید میں داخل ہو گیا جس وعید میں پہلے اللہ نے کفار کا ذکر کیا تھا. پڑھ کے سنا ہے مرزا نے؟ مرزا کو پتا تھا؟ دو ہی باتیں, یا تو مرزا کو پتا نہیں تھا, ویسے تو بڑے بنتے ہیں نا لوگ, مجھے آئیکن کہتے ہیں, میں نے اتنا فلاں بریلویت میں پڑھا, دیوبندیت میں پڑھا, اتنا میں نے اس میں پڑھا. پڑھا کچھ نہیں ہے, بس پڑھا رہا ہے یہ آدمی. اس کو لوگوں نے ڈکٹیشن دیے اور ہمارے سر پہ لا کے بٹھانی کوئی اسی غریب کو. سنے ذرا بات کو. پھر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ مرزا جی کا آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں پھر رافضی جو صحابہ پر عیب گیری کرتے ہیں, پھر رافضی جو صحابہ پر عیب گیری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریفیں کی ہیں یہ انہیں برا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ انصار و مہاجرین سے خوش ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی مدح و ستائش ہے, لیکن یہ بے خبر کن ذہن انہیں برا کہتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں, ان کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جن سے وہ بالکل بری ہیں. حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں, اس لیے ان کی زبانیں بھی الٹی چلتی ہیں. قابل تعریف لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور جن کی مذمت کی جائے ان کی تعریف کرتے ہیں.
سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ معاویہ کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی مذمت کر رہا ہے، اور مالک الاشتر کی مذمت کرنی چاہیے، اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی باتیں بات کی، اور اس کے بعد ذرا دیکھیے گا، کہتے ہیں مرزا جی مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ 72 حدیثوں کے اینڈ پہ میں نے ڈالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4717 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کی قسم جو ہمیں اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ 72 حدیثوں کے اینڈ پہ میں نے ڈالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4717 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کی قسم جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اب آپ سمجھے گا ذرا بات، یہ 72 حدیثوں میں یہ وہ 72 حدیث ہے، جب مرزا جی نے کہا نا کہ 72 حدیثوں کے آخر کے اندر میں نے ڈالا ہے اس کو، اچھا جی یہ 72 حدیثوں کے آخر میں تو مرزا جی نے نہیں ڈالا، یہ 71 نمبر کے اوپر ڈالا ہے مرزا جی نے، آخر کے اندر جو ڈالا ہے نا وہ ڈالا ہے اس کے اندر، 72 میں نہیں، رابضیت ناسبت اور خارجیت کا علمی جائزہ وہ جو بھی ہے تحقیقی جائزہ وغیرہ، اس کے آخر میں مرزا نے ڈالا۔ یہاں تو یہ 71ویں نمبر پہ، وہ مرزا جی بھول گئے ہوں گے، رٹا مارا ہوا بچہ بھول جاتا، رٹا مار کے کوئی بیٹھتا نا تو بھول جاتا، بھول گئے ہوں گے مرزا جی بہرحال۔ لیکن ایک چیز اور طرف ہے، اس 72 کے اندر مرزا جی کو وہ سمجھنی چاہیے، اور وہ کیا، مرزا جی نے یہ 72 صحیح الاسناد والی کے اندر اوپر یہ لکھ رکھا ہے یہاں پہ، فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ لیکن آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، مرزا جی یہاں پر جو روایت بیان کر رہے ہیں روایت ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں نظر اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ایک چیز یہ سمجھیے گا، دیکھیں میں پہلے بھی 2 مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آج تیسری مرتبہ عرض کر رہا ہوں، کیا ہے کہ چونکہ مرزا جی بھی تکرار کرتے ہیں تو جواباً ہمیں بھی تکرار کرنی پڑتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 955 کتاب فضائل الصحابہ ہے، فضائل الصحابہ کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت یہ حدیث نمبر 6103 کے تحت اس کو درج کیا ہے، جسے پڑھنے سے پہلے میں دوبارہ سے اپنی بات دہرا دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم اہل سنت کے اوپر بڑا فضل و کرم، ہمیں اپنے بزرگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے ضعیف یا لولی لنگڑی روایات کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صحیح احادیث موجود ہیں جن سے ہم اپنے بزرگوں کے فضائل کا اثبات کرتے ہیں۔ اچھا مرزا جی نے بھی اپنے آپ کو چونکہ وہ اہل سنت کے لبادے میں چھپایا ہوا ہے تو کم از کم اتنا تو ہونا کہ وہ اس منہج کو پھر فالو کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا جی اس منہج کو فالو بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا منہج ایسا ہے کہ چوروں، ڈکیتوں، دھوکے بازوں، دجالوں، کذابوں سب کو باہر نکال کر رکھ دیتا۔ یہ کوئی وہ رابضیت والا منہج تھوڑی ہے کہ جس میں جتنی رنگ آمیزی کرو گے، جتنا جھوٹ بولو گے، جتنی دھوکے بازی کرو گے اتنا ترقی کرو گے۔ جیسے وہ بابا جی، جن بابا جی نے جو ہے وہ پتہ نہیں برما میں یا کہاں مردے مروا دیے تھے اور شام کو دوبارہ زندہ کروا دیے تھے نیپال میں، کچھ بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو عرض کرنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جس طریقے سے اس بابا جی کو مشہوریت ملی ہے بالکل اسی طریقے سے مرزا جی نے بھی مشہوریت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامے بازیاں مرزا جی نے بھی کی ہیں۔ اب اگر مرزا جی چاہتے تو صحیح مسلم کی یہ صحیح حدیث بھی بیان کر سکتے تھے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے اللہ کی کتاب پر مزید ترغیب دلائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ دہرا کر اللہ سے ڈرنے کے لیے، اہل بیت کے حق کو ماننے کے لیے اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی 3 مرتبہ۔ اب لیکن مسئلہ تو وہی ہے نا کہ مرزا جی نے، چونکہ مرزا جی جس ڈگر پر چل پڑے ہیں تو مرزا جی کہاں صحیح احادیث کے اوپر رہیں گے؟ تو مرزا جی نے جو ہے وہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4717 کے تحت جو ہے وہ حدیث بیان کی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو ہمیں اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا. صحیح مسلم کی روایت سے مفہوم یعنی کہ کشید ہو سکتا ہے, ہمیں اس کے لیے ضعیف روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر قطع نظر جب میں اس کا ذوق بیان کروں گا اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ سننے والوں کے ذہن میں ایک خیال گزرے کہ ٹھیک ہے نا, مطلب یعنی کہ بظاہر تو اس کا مضمون بھی صحیح ہے, اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مضمون صحیح مسلم کی روایت سے کشید کیا جا سکتا ہے تو پھر کیا مسئلہ تھا مستدرک کی روایت لینے میں؟ مطلب اہل بیت کی فضیلت کو تو آپ بھی مانتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت تھی, صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت تھی, آپ نے وہ پڑھ دینا تب بات ختم تھی. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو باقاعدہ یعنی کہ یہ بات کہہ رکھی ہے ہمارے, یعنی کہتے ہیں کہ جی میں نے اسی بت پرستی کو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے, کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا, احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کے علماء اہل تینوں گروہ بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. یعنی مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں صحیح ہو یا ضعیف ہو دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سب بیان کر جاتے ہیں. اور مرزا جی ظاہر ہے مرزا جی تو یہ کام نہیں کریں گے نا, مرزا جی کو تو صحیح احادیث بیان کر کے منہج کو بالکل واضح کر دینا ہے کہ دیکھو جی میں نے تو کوشش اسی بات کی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ ضعیف الاسناد روایات معاشرے کے اندر کم از کم میری وجہ سے نہ پھیلیں. لیکن مرزا جی جو چورن بیچنا چاہتے ہیں اس کو چلا تو ضعیف احادیث کا ہی تڑکا کر سکتا ہے, ضعیف احادیث کا تڑکا پڑے گا, مرزا جی کا چورن بکے گا. صحیح احادیث میں مرزا کے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ادھر ادھر ترجمہ گھمانے کا, توجہ کیجیے گا. اچھا یہ 4717 حدیث جو مرزا جی نے جس کی طرف اشارہ دیا ہے اس کو امام حاکم نے درج ذیل سند کے ساتھ بیان کیا. حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن الحسن الاصبہانی حدثنا محمد بن بکیر الحضرمی حدثنا محمد بن فضیل الزبی حدثنا آبان بن جعفر بن ثعلب عن جعفر بن عیاص عن ابی نضرہ عن ابی سعید الخدری. یعنی کہ محمد بن فضیل الزبی وہ بیان کرتے ہیں باواسطہ آبان بن جعفر بن ثعلب اور وہ باواسطہ جعفر بن عیاص. آبان بن جعفر بن ثعلب کتب رجال کے اندر کہیں بھی ان کی توثیق منقول نہیں. ہاں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 303 کے اوپر امام حاکم نے اس روایت کو یوں کہہ کے بیان کیا رواہ الحاکم فی المستدرک وفیہ من طریق آبان بن تغلب عن ابی بشر عن ابی نضرہ عن ابی سعید. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آبان بن جعفر بن ثعلب ہے یہ اثر میں آبان بن تغلب ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو آبان بن تغلب بھی تسلیم کر لیا جائے تو آبان بن تغلب کے اساتذہ کے اندر جعفر بن عیاص کا نام کہیں آپ کو نہیں ملے گا, اور آبان بن تغلب کے شاگردوں میں محمد بن فضیل کا کہیں بھی آپ کو ذکر کہ آبان بن تغلب کی جعفر بن عیاص سے یعنی سماع حدیث ثابت ہو اور محمد بن فضیل کا آبان بن تغلب سے سماع حدیث ثابت ہو. جس صورت میں یعنی کہ اگر یہ آبان بن جعفر بن ثعلب ہو تو یہ مجہول الحال راوی ہے, لہذا روایت اس وجہ سے ضعیف ہے. اور اگر آبان بن تغلب کی بات کرو تب بھی یہ وہم موجود ہے کہ اس میں محمد بن فضیل کا ان سے سماع ثابت نہیں ہے. اسی طرح یعنی آبان بن تغلب کا جعفر بن عیاص سے سماع ثابت نہیں ہے. جو اس روایت کے صحیح ہونے کا مدعی ہوگا وہ ان دونوں احتمالات کو دور کرے گا. پھر غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جب صحیح مسلم کی صحیح حدیث موجود تھی, میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں, تو پھر ہمیں مستدرک کی روایت پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.